محلے میں اس بڑھیا کا گھر ٹاٹ میں مخمل کے پیوند کی طرح تھا۔ کسی نے اس بڑھیا سے کبھی کوئی بات کی اور نہ ہی کسی کو بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ سب کے ذہنوں میں اپنی اپنی سوچوں کی بساط اور اپنے اپنے مفروضے۔ وہ کسی ریٹائرڈ فوجی افسر کی بیوہ تھی یا اپنے زمانے کی کوئی مشہور نائکہ، خوش لباس، وزادار اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی۔ خدا جانے اندر کیا تھا۔ محلے کی عورتوں کو بس اتنا یاد ہے کہ ہر ہفتے کی شام جب وہ بازار کے لیے نکلتی تو کھلونوں کی دکان سے سبھی گڈے گڈیاں خرید لیتی۔ وہ ان گڈے گڈیوں کا کیا کرتی ہوگی، کبھی دکاندار نے نہیں سوچا۔ ویسے بھی آم کھانے چاہیے، پیڑ گرنے سے کیا مطلب، اچھی بھلی روزی لگی ہے، ناراض ہو گئی تو خواہ مخواہ اپنے ہی پیٹ پر لات پڑ جائے گی۔ دگنے داموں آسانی سے سبھی گڈے گڈیاں بک جاتے ہیں، ورنہ تو اس محلے کی عورتیں غضب خدا کا چیل کی طرح نوچ کھائیں دکاندار کو۔ 4 دکانیں چھوڑ کر مٹھائی والے حلوائی کی بھی یہی صورتحال ہے۔ ہر جمعرات کو دکان کی آدھی سے زیادہ مٹھائی وہ بڑھیا لے لیتی ہے۔ آس پڑوس کے محلوں کے بچے بھی ہر جمعرات کو مفت کی مٹھائی کھانے جنت ہاؤس پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس روز دوپہر سے ہی بچوں کا جمگٹھا لگ جاتا تھا اور سپہر 4 بجے جب وہ مٹھائی خریدنے نکلتی تو بچوں کا ایک ہجوم بھی اس کے ساتھ چلتا، مگر کبھی کسی نے اس سے بات نہیں کی، اور اگر کبھی کسی بچے نے لب کھولے بھی تو اس نے ایسی ویران نظروں سے دیکھا کہ بچے کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ جمعرات کو عورتیں اپنے بچوں کو مٹھائی کے لالچ میں اس کے گھر کے باہر چھوڑ آتی تھیں، اور جب کوئی بچہ کہتا کہ میری ماں کا حصہ بھی دے دو تو اس سمے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر بشاشت سی آ جاتی۔ وہ اس بچے کو دیکھتی، اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ پھیرتی اور پھر اسے 2 لڈو 2 گلاب جامن دے دیتی۔ لیکن دیکھنے والے دیکھتے لمحے بھر کی یہ بشاشت اس کی آنکھوں میں چند قطرے بھی جھلملا دیتی۔ بچے اپنی ماؤں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور انہیں کچھ کھلانے کے کتنے شوقین ہیں، کتنے بیتاب اور آرزو مند ہیں۔ مائیں اپنے بچوں سے اس کے حوالے سے ایسی کوئی روداد سن کر آپس میں تانے بانے بنتی۔ شاید اس کی اپنی اولاد نہیں، اسی لیے وہ ایسا سوچتی ہوگی۔ کئی برسوں سے یہ سب جاری تھا، موسم بدلتے رہے اور محلہ بھی کافی بدل گیا۔ کئی بڑے گھر بن چکے، بچے بڑے ہو چلے، بڑھیا کا یہ معمول محلے کی روایت بن چکا تھا۔ اتنے برسوں میں اس کے گھر نہ کسی کو آتے دیکھا اور نہ اسے کہیں جاتے دیکھا گیا۔ البتہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو وہ بینک کا ایک چکر ضرور لگاتی تھی۔ وقت کی ڈور کسی کے ہاتھ میں نہیں ٹھہرتی، پھسل ہی جاتی ہے۔ اس جمعرات کو جب وہ مٹھائی والے کی دکان پر نہ آئی تو حلوائی کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا، خدا خیر کرے بڑھیا کہیں مر کھپ تو نہیں گئی۔ یہ خیال آتے ہی اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ساری مٹھائی خراب ہو جائے گی اور ہر ہفتے کا پکا گاہک بھی ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ کم بخت کچھ سال تو اور جی لیتی۔ یا اللہ تو خیر الرازقین ہے، میرے رزق کی حفاظت فرما۔ اس نے اس روز دکان رات گئے تک کھلی رکھی کہ شاید آنے میں دیر نہ ہو گئی ہو، مگر اب بڑھیا کو نہ آنا تھا، نہ آئی، سو وہ رات کو دکان بند کر کے بوجھل قدموں سے گھر کو چلا گیا۔ آج شام بچے بھی خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ ان کی ماؤں نے سمجھا کہ شاید اب بڑھیا کے پیسے ختم ہو گئے ہوں گے، قارون کا خزانہ بھی ہو تو خالی ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح عورتوں نے مردوں سے ذکر کیا تو ہم سب نے طے کیا کہ گھر جا کر دیکھتے ہیں۔ میں 1-2 لوگوں کو ساتھ لے کر جنت ہاؤس پہنچا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ ایک لڑکے نے دیوار پھاند کر کنڈی کھول دی اور ہم سب اندر چلے گئے۔ ہر کمرے میں گڈے گڈیوں کا ڈھیر، ساری الماریاں بھری ہوئی ہیں، میز، کرسیاں، بستر، سبھی جگہوں پر گڈے گڈیاں۔ کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ کھانے کی میز پر کسی کے ہاتھ میں چمچ اور کسی کے ہاتھ میں لڈو۔ گڈیوں کے بیچ میں ایک پلنگ کے کونے میں وہ بھی کسی بڑی گڑیا کی طرح پڑی انہی کا ایک حصہ دکھائی دے رہی تھی، انہی کی طرح خاموش، ساکت و جامد، سب کی خالی آنکھوں میں سناٹے کا ٹھہراؤ۔ میں اپنی جگہ بت بنا یہ حیران کن منظر دیکھتا رہا، پھر پلنگ پر آ بیٹھا اور اس کے ارد گرد بکھری کچھ تصاویریں اور تحریریں دیکھنے لگا۔ ایک عورت کی اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ تصویر، چند ایک میں ایک مرد بھی نظر آتا ہے، شاید وہ اس کا شوہر ہوگا۔ یہ اسی بڑھیا کی تصویریں تھیں، لیکن اس کے بچے کہاں ہیں؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھے، اور پھر یہ تنہا کیوں رہتی رہی؟ 1-2 تحریریں پلٹیں تو دور دراز کے ملکوں سے آئے اس
उसके बेटे रेहान, बेटी आयशा के खत, हर बार आने के वादे और हर बार ना आने की वजाहतें, हीले और बहाने, पैसे बैंक में भेजने की रसीदें, माँ के तरफ से जवाब में इल्तिजाएं, हसरतें और दुआएं। मैंने देखा कि उस बुढ़िया की आंखें खुली थीं और चेहरा दरवाजे की तरफ जैसे किसी का इंतजार हो। पलंग पर बैठे बैठे उसके चेहरे से दरवाजे पर नजर डाली तो मुझे मीलों लंबा, वीरान, तारीक और किसी अपने की चाप से अजनबी रास्ता दिखाई दिया। मेरी पलकें भीगने लगीं और मैंने जल्दी से उसकी आंखों के कुआड़ बंद कर दिए। जिन्होंने आना था ना आए, ना आएंगे, पर ये इंतजार तो खत्म हुआ कि रास्ता देखती आंखें सो चुकी थीं। एक गुड्डे को उठाया, उस पर मेरा रेहान लिखा नजर आया तो मेरे जहन में एक ख्याल कूंदा और मैं सभी गुड्डे गुड्डियों को उलटने पुलटने लगा। मेरा रेहान, मेरी आयशा, मेरा रेहान, प्यारी आयशा। मेरी आंखें टपकने लगीं और नमी हल्क से अंदर उतरती चली गई। मैंने उस बुढ़िया की गोद में सर रख दिया। माँ मर भी जाए तो भी ममता की महक और गर्मी नहीं जाती। पता नहीं उसकी रूह को करार आया हो या ना आया हो। मुझे यकदम तपती धूप में सायबान मिल गया। इतना सुकून और इतनी शांति। कागजों में दबी आखिरी तहरीर भी हाथ लग गई। जो भी ये पढ़े मुझसे ये वादा करे कि ये सब गुड्डे गुडियां उन तरसती हुई आंखों को दे देगा जो मेरी तरह सदा जलती रहें। मैंने वादा निभाने का फैसला कर लिया। ये गुड्डे गुडियां मेरे पास हैं। आपको चाहिए तो जन्नत हाउस के पते पर ले लें। मुझे पता है कि आज आपको उनकी जरूरत नहीं, शायद कल पड़ जाए। दोस्तों, माँ का ऐसा रिश्ता होता है कि मरते दम तक अपने औलाद के इंतजार में उसकी आंखें तरसती रहती हैं। अगर आप बहुत अरसे से अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं गए हैं तो अपने जन्नत हाउस जरूर चले जाएं, जहां आपकी माँ आपकी मुंतजर होगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लोगों के ज़मीर जगाने के लिए बहुत अच्छी साबित होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।